میری سہیلی رابعہ نے اپنے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور بہت امیر خاندان میں کی، جنہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز کے ساتھ ساتھ بہت سارے زیور دیے۔ اس کے علاوہ ایک ملازمہ بھی دی۔ شادی کے موقع پر تو میں ان کے ہاں نہ جا سکی۔ جب کئی مہینوں بعد میرا رابعہ کے گھر جانا ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ رابعہ کی بہو جہیز میں ایک ملازمہ بھی ساتھ لائی ہے۔ میں رابعہ کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر تقریباً 7-8 سال کے لگ بھگ تھی، چائے لے کر آئی۔ رابعہ نے مجھے بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو میری بہو کے ساتھ جہیز میں آئی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنی چھوٹی اور معصوم بچی ملازمہ ہوگی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ خیر، میں نے بچی سے اس کا نام پوچھا تو اس بچی نے بڑی معصومیت سے اپنا نام ماہنور بتایا۔ سانولے رنگ کی دبلی پتلی سی ماہنور کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں نے غربت کی وجہ سے اپنی بچی کو بطور جہیز دوسرے شہر بھیج دیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھ پر ایک عجیب کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ اس کے والدین نے اس ننھی سی بچی کو خود سے دور بلکہ دوسرے شہر بھیجنے کا حوصلہ کیسے کیا ہوگا؟ کیا اس کی ماں کو اپنی ننھی سی شہزادی کو خود سے دور کر کے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کے لیے بھیجتے ہوئے دل کی طرف سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ اس وقت تو میں کچھ نہ بولی، لیکن رابعہ سے اتنا ضرور کہا کہ یہ سراسر ظلم ہے کہ اتنی چھوٹی معصوم بچی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بغیر یہاں رہے اور پھر سارا دن تم لوگوں کی خدمت اور کام کاج بھی کرے۔ رابعہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی بہو کی ماں سے کہا تھا کہ ہمیں اس بچی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہو کی ماں کا یہ جواب سن کر میں چپ ہو گئی کہ میری بیٹی کو تو ضرورت ہے۔ رابعہ کی اس بات پر میں نے کچھ نہ کہنا مناسب سمجھا۔ اس وقت مجھے کہیں اور ضروری کام سے بھی جانا تھا، لہٰذا میں نے رابعہ سے اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کی اور واپسی کی راہ لی۔ گھر آ کر بھی میں ماہنور کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری خواہش تھی کہ ماہنور کچھ پڑھ لکھ جائے تو شاید اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اس کی پیش نظر میں چند دن کے بعد دوبارہ رابعہ کے ہاں گئی۔ ماہنور اس وقت برتن دھو رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جن میں کھلونے ہونے چاہیے تھے، سارا دن کام کرنے اور مشقت اٹھانے کی وجہ سے ابھی سے کھردرے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رابعہ نے اپنی بیٹی ثنا سے کہا کہ آنٹی کے لیے چائے لاؤ، اور ماہنور کو بازار سے کچھ سودا لانے کا کہہ کر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ ہم باتوں میں مصروف تھی کہ رابعہ کی بہو جس کا نام شازیہ تھا، وہ بہت ہی نخرے والی تھی۔ ظاہر ہے امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی جو تھی۔ ماہنور ماہنور پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، مجھے دیکھ کر سلام کیا اور اپنی ساس سے ماہنور کے بارے میں پوچھنے لگ گئی۔ اتنی دیر میں ماہنور بھی بازار سے آ چکی تھی۔ ماہنور کو دیکھ کر شازیہ کہنے لگی، تم بہت سست ہو، جلدی جلدی ہاتھ چلایا کرو۔ میں کب سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں اور تم ہو کہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ میں نے شازیہ سے کہا کہ بچی ہے وہ بیچاری، کتنا کام کر سکتی ہے۔ شازیہ کو شاید میری بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہنور یہ سب کھڑی سن رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، خالہ جان، میں بیچاری نہیں ہوں، میں اچھا خاصا کماتی ہوں۔ شازیہ باجی کی امی نے میری اماں کو میری کمائی کے 12,000 دیے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ یہاں کام کرنے اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس نے اپنی انگلی لہراتے ہوئے جواب دیا۔ ماہنور کی یہ بات سن کر میں نے کچھ سوچا اور کہا، اگر میں تمہاری اماں کو 15,000 روپے دے دوں تو کیا تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی؟ میں تمہیں پڑھاؤں گی بھی اور تم سے زیادہ کام بھی نہیں لوں گی۔ میری بات سن کر ماہنور کا چہرہ یکدم کھل اٹھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کی یہ بدلتی کیفیات دیکھ کر میں نے حیران ہوتے ہوئے ماہنور سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ آہستہ سے بولی، کچھ نہیں خالہ جان۔ میں نے ماہنور سے کہا، کوئی بات تو ہے، بتاؤ۔ میرے اصرار پر وہ بولی، خالہ جان، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی طرح پڑھائی کروں،
یہاں شازیہ باجی مجھے کبھی کبھار پڑھاتی ہیں، لیکن انہیں میرے کام سے زیادہ پیار ہے کیونکہ میں ان کے جہیز کا حصہ ہوں۔ انہوں نے میری اماں کو مجھے معلوم تھا کہ کیا کہنا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے ماہنور کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ تم میرے پاس رہو، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ میری اس بات پر ماہنور نے مجھے جو جواب دیا وہ میرے لیے ایک ایسا سبق تھا جسے میں کبھی بھلا نہ پاؤں گی۔ ماہنور نے کہا، خالہ جان، میری اماں نے ان کو زبان دی ہے کہ میری بیٹی ماہنور اتنے عرصے تک اپنی تنخواہ پر یہاں کام کرے گی، تو میں انہیں کیسے جھوٹا کر سکتی ہوں؟ آپ مجھے بے شک اس سے دگنا پیسوں کا لالچ دیں، لیکن میں اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتی۔ میری قسمت میں یہی لکھا ہے، ہم غریب لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میرے پاس اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی یہ چھوٹی سی بچی کتنی اعلیٰ ظرف ہے۔